ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے روزے کے باوجود صحیح وقت پر تشریف لائے. ایک قطع پیش خدمت ہے. جزاک اللہ. ارشاد. ابو طالب کے گھر کی عظمتیں یہ شیخ کیا جانے. کیا کہنا. واہ بے شک. ابو طالب کے گھر کی عظمتیں یہ شیخ کیا جانے. نبی بن کر ولی بن کر اسی گھر سے نکلتے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. ابو طالب کے گھر کی عظمتیں یہ شیخ کیا جانے. نبی بن کر ولی بن کر اسی گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں کیا فکر جب مشکل کشا کا سر پہ سایہ ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب. ہمیں کیا فکر کیا کہنے لگ صاحب. شکریہ. ہمیں کیا فکر جب مشکل کشا کا سر پہ سایہ ہے. واہ. ہاروں تیر کر باطل کے پیکر سے نکلتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہزاروں سال تک اسلام جب فریاد کرتا ہے. ہزاروں سال تک اسلام جب فریاد کرتا ہے. محافظ تب کہیں جا کر 72 سے نکلتے ہیں. 72 سے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہترین. بہت عمدہ. اور میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ہردل عزیز ناظم اور بہت ہی شائستہ ناظم اور نظامت کے تمام اسلوب سے واقف اور مالا مال شخصیت کو کہ وہ آج کی نظامت کی ذمہ داری پوری کرے. جناب توقیر مہدی صاحب. آداب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شکریہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و علی محمد. حضرین آج سب سے پہلے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی پہلے روزے کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو ہی بولے. اور امید ہے پروردگار کی ذات سے کہ یہ ماہ رمضان ہمارا انشاءاللہ ساتھ خیریت کے تمام کامیوں سے پاک گزرے انشاءاللہ. آج کی مجلس برائے ثواب ہے راجہ محمود عباس صاحب کے لیے. اور آج کی مجلس کے بانی ہیں ہمارے بھائی محترم عابد علی بھائی صاحب. میں آپ سے سب سے پہلے تو ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ مرحوم راجہ صاحب کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ان کی روح کے ساتھ کریں تو پروگرام اللہم صل عابد علی. صاحب کے مرحومین کے لیے. عابد جی صاحب. جی عابد صاحب مرحوم کے تمام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر محترم ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ جی. میں سورہ البقرہ کی کچھ آیتیں 3 آیتیں جو رمضان کے متعلق ہیں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودۃ فمن کان منکم مریضا
او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیر فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرٌ رَمْضَانَ الَّذِي أَنزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. یہ جب انسان کی روزے کی آیتیں آئی ہیں تو اس سے پہلے رمضان رسول اکرم نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ مہینے میں 3 روزے رکھا کریں اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دیا کریں. لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو ان کی قضا کیجیے، اور صرف چند لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اگر نہیں رکھ سکتے وہ پھر اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. ترجمہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر کہ شاید تم برائیوں سے بچنے کی استعداد پیدا کرو. یہ تو گنتی کے کچھ مقرر دن ہی تو ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پا ہو تو اتنے ہی دن کے روزے کسی اور دنوں میں پورے کر لے. اور جو لوگ ان روزوں کو بڑی ہی مشکل سے رکھ سکتے ہوں تو وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے. اور جو شخص اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم روزے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کی حقیقت سے واقف ہو. ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ذریعہ ہدایت ہے اور ایسی واضح، صحیح اور مدلل تعلیمات اور ہدایت پر مشتمل ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہذا اب تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو تو اتنے ہی روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے. غرض اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. اور اس بات پر کہ خدا نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے، تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سے یہ تھے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کہ طلباء کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا حدیث قصہ کے لیے محترم جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ نہ صرف حدیث قصہ کی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ راجہ صاحب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ الفاظ ان کے لیے ان کی تعریف میں جو بھی جانتے معلومات ان کی وہ ہمیں مہیا کریں پلیز. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک ہو اور خوشیوں سے بھر دے اور برکات سے بھر دے آپ کے گھرانوں کو. آمین. آپ کو متوجہ حدیث قصہ. اس کے بعد میں نواب محمود آباد کے بارے میں بھی ایک دو جملے کہوں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا
فقلت له عزك بالله يابته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيتني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء أو مع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا
ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال لي يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وخزج الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم جزاك صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذریة امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. پروردگارہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مبارک بات کے ساتھ ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس سال کو سال حضرت ظہور حضرت حجت قرار فرما. پروردگار جیسا کہ خبریں مل رہی ہیں تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے اسے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اور جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد و آل محمد.
دو جملے میں چاہتا ہوں کہ بسم اللہ. اس روح مقدس کے بارے میں بتاؤں، جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ راہ للہ میں خرچ کیا، راہ عباد میں خرچہ کیا. یہ دولت مند گھرانہ سر محمد علی محمد خان کے فرزند محمد امیر احمد خان نام تھا ان کا اصل، اور کئی ٹائٹل سے نوازا گیا. خان بہادر خان، امیر العمرا اور سعید الملک، مظفر جنگ یا غضنفر الدولہ، یہ ٹائٹل ان کو دیے گئے. اور انہوں نے یہ 1914 سے 1973 کے عرصے میں بہت کم عمری میں جنت سیدارے 1958 میں. اور یہ تھوڑا پالیٹکس میں بھی آ گئے تھے بیچ میں، خصوصاً 1940 اور 44 کے درمیان میں. اور یہ موتی لال نہرو کے ساتھ اور محمد علی جناح صاحب کے ساتھ بھی ان کا کافی دوستانہ تھا. بہرحال آخر میں یہ جتنی اپنی دولت تھی وہ ساری کی ساری پاکستان کو دے دی، اور وہاں کے مومنین کو دے دی، وہاں کے لوگوں کو دے دی، کیونکہ وہ اتنے غریب ہو چکے تھے اور وہ ضرورت مند تھے. جس طرح نظام آف حیدرآباد نے مدد کی پاکستان کی، اسی طرح یہ کیے. اور اس کا یہ ہوا کہ محمود آباد جو کراچی میں ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہوا. اور اس کے بعد یہ لندن گئے، پھر کچھ دن کے لیے عراق میں رہے، اور پھر لندن سے پھر واپس آئے، پاکستان آئے، اور آخر میں ان کا انتقال لندن میں ہوتا ہے. مگر چونکہ ان کا پیسہ جو تھی، نیت جو تھی، اس سے آپ کی تدفین مشہد مقدس میں قریبی قرب جوار ان کو قسمت سے دفن ہوئے، اور وہ ریاض الجنہ ہے، اس میں ان کی تدفین ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اب ہم کو ایک سبق یہ لینا ہے کہ اللہ جب عطا کرتا ہے ہم کو، جو بھی عطا کرتا ہے، اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو ہماری جنت یہی دنیا میں ہے. تو یہ ہمارا سبق ہے کہ ان کی ساری جائیداد ہندوستان میں تھی، اور یہ کہہ کے کہ یہ تو دشمن رہے کیونکہ یہ پاکستان کا ساتھ دیے، ہندوستان میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور جا کے وہاں پر جو ساتھ دیے، تو ان کو اینیمی ایکٹ کے اندر ان کی ساری جائیدادیں ساری ان کو لے لی گئیں، اور وہ کیس ہوا کیا ہوا. بہرحال ابھی تک ان کو کچھ ملا نہیں، مگر جو بھی ملا اپنا وہ سارا کا سارا وہ نیک کاموں میں کر دیے. مدرسہ الواعظین فار ایگزامپل، جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، سرکار بہت واقف ہیں، حجت الاسلام جو سامنے بیٹھے ہیں، پوری ہسٹری بتا دیں آپ کو مدرسہ الواعظین کی. کتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا، بے شک اتنا بڑا کارنامہ کیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے پیسے کا صحیح استعمال کیا، اس لیے اللہ نے ان کی عزت رکھ لی، اور ریاض الجنہ میں ان کی تدفین ہوئی. اور آج ہم سب ان سے 50 سال کے بعد بھی ان کو یاد کر رہے ہیں. اور ان کے بیٹے MLA ہیں وہاں پر، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کے اس وقت اتر پردیش میں، ہندوستان کے نارتھ ایریا میں. بہرحال اللہ نوازتا یہی ہیں، ان کو ان کی نسل میں بھی رکھا ہے یہ برکات. اور بہت سارے ان کے وہ ہیں، اور خود مراسل اور سلام، اور ان کے بہت اچھے ان کے وہ ہیں منقبتیں موجود ہیں جو ہم تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. یہ دو جملے زیادہ تو سرکار جانتے ہوں، میں تو بس سرسری ایک دو جملے کہنا چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. عبدی صاحب بہت عمدہ بیان کیا آپ نے، ماشاءاللہ کیا برکت تھی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. معلومات فراہم کی. ہم تمام جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اپنا سرمایہ پاکستان میں کردار ادا کیا، وہاں دے دیا. لیکن آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ہی نایاب معلومات فراہم کی. جزاک اللہ، مولا آپ کو توفیق کرے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو آج کے بانی بھی ہیں عابد علی بھائی، میں ان کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ بھی ادا کر دوں کہ انہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا، اور ان کے مرحومین کے لیے ہم ان کے درجات کے لیے دعا گو بھی بلند کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں ان سے سلام کی گزارش کروں گا عابد بھائی سے کہ جو اپنی نہایت خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ سے عابد بھائی سلام کے لیے تشریف لائیے اور سلام پہ. بہت شکریہ توقیر بھائی.
قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام کے چند جی اشعار بسم اللہ عابد بھائی بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. لا محمد جز پنج تن کسی سے تولا نہ چاہیے تولا نہ چاہیے. واہ 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 واہ. جی جی غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ واہ 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 واہ. پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ. بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے. بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے. کہتی تھی یہ فضا شام میں بازاریوں ہٹو. کہتی تھی یہ فضا شام میں بازاریوں ہٹو. زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے. زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے. یہ کون بیبیاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں. یہ کون بیبیاں تمہیں کچھ خبر نہیں تمہیں کچھ خبر نہیں. حال رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے.
ہائے 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 حال رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے، مر کر چراغ داغ سے روشن رہے علی، مر کر چراغ داغ سے روشن رہے علی، شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے، ہائے 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 شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے، جز پنجتن کسی سے تولا نہ جزاک اللہ جزاک چاہیے، اللہ، واہ واہ واہ، جزاک اللہ غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے، بر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ عابد بھائی، ماشاء نایاب، بہت نایاب، اللہ بہت حسین خوبصورت انداز ہے پڑھنے کا، ماشاء سے ماشاء کیا اللہ، آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ الہی امین الہی ہم امین۔ ان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ و قبا ریحان حیدر زیدی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حدیث کے لیے تشریف لائیں اور حدیث مجلس عطا فرمائیں۔ مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد محمد، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صلوات پڑھ دینا۔ اللهم صل على آل محمد، جزاک اللہ قبلہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد
اور پہلا روزہ اس کا ہو چکا ہے۔ خداوند عالم کا بہترین مہینہ ہے جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے پہلی ہی تاریخ کو مجلس ہے عابد بھائی کی جانب سے مرحوم راجہ محمد آبادی صاحب کے لیے۔ آپ کی خدمت میں عابدی صاحب نے اچھی خاصی باتیں ان کے بارے میں پیش کی ہیں، اور میں بھی انہی باتوں پر بس اکتفا کرتا ہوں کہ ان کی ایک عظیم شخصیت تھی اس خطے میں، جو کہ وہ اودھ کا علاقہ کہلاتا تھا، احمد آباد کا علاقہ تھا، اور ان کے بزرگوں کی وہاں ریاستیں تھیں اور حکومتیں تھیں، اور یہ خود راجہ محمود آباد 16.5 برس کے تھے جب ان کو حکومت مل گئی تھی، تو یہ ان کے ایک شرف میں تھا، اور ماشاءاللہ سے ان حضرات کی کافی جا فشانی ہے۔ تو کہ اس کے اوپر گفتگو ہو چکے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہمارے 2 موضوع آج کے رہیں گے، ایک رہے گا ماہ مبارک رمضان سے متعلق، جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جناب ڈاکٹر جعفری صاحب نے، اور یہ بھی اچھا ہے کہ میرا ارادہ تو تھا ہی خیر کہ اس پہ پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اور ہمارے لیے یاد دہانی فرما دی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ایام معدودہ اور وہ پورا ایک سلسلہ ماہ مبارک رمضان کا۔ لیکن میں پچھلے ہفتے کی جو مجلس تھی اس میں جو میری 2 باتیں رہ گئی تھی اسے ربط دیتے ہوئے اس بات کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں اس الگ موضوع پر آؤں گا، ورنہ وہ بات رہ جاتی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ ہفتہ ایک حدیث پیش کی تھی جو منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ظہور سے پہلے، امام علیہ السلام کے قیام سے پہلے 5 علامتیں تھیں، جس میں یمانی کا خروج تھا، اور آسمان سے ندا تھی، سفیانی کا خروج تھا، پیدا میں زمین کا دھس جانا تھا، اور نفس زکیہ کا قتل تھا۔ اور میں یہاں پہنچا تھا کہ وہ آواز جو آئے گی اور برآمد ہوگی وہ کون سی آواز ہے، جس کو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا، حضرت جبرائیل کی وہ آواز ہوگی، جیسا کہ روایات میں آیا۔ دوسرا جو سفیانی کا خروج ہوگا، میں یہاں رک گیا تھا، اور میں نے سفیانی کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی، وہ ربط دینے کے لیے بس اس موضوع کو میں ذرا سا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلا۔ خروج سفیانی ہوگا، یہ دوسری نشانی تھی۔ یہ سفیانی بڑا سخت دل انسان ہوگا، اور یہ ہوگا کون؟ یہ بنو امیہ کے نسب سے ہوگا، یعنی جو بنو امیہ کی نسل چلتی چلی آ رہی ہے ان میں سے ہی یہ ایک شخص ہوگا، اور اس کا نام ہوگا عثمان بن انبسہ۔ یہ عثمان بن انبسہ جو ہے سفیانی ہے۔ اب اس کا کام کیا ہوگا جب اس کا خروج ہوگا اور یہ نکلے گا؟ اس وقت میں یہ مرد عورتوں کو، بچوں کو ذبح کرے گا، اور وہ مدینہ، کوفہ، شام میں فل تباہی مچائے گا۔ سفیانی کا کام یہ ہوگا کہ یہ مدینے میں، کوفے میں، شام میں تباہی مچائے گا۔ جب اس کا لشکر مقام بیدا پر پہنچے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مقام ہے، تو جبرائیل کو اب حکم ہوگا، اے جبرائیل جاؤ اور اپنے پر مارو وہاں پر، اس جگہ پر۔ تو پر لگیں گے، حضرت جبرائیل پر ماریں گے، زمین وہاں پہ دھس جائے گی، اور اس کا پورے کا پورا لشکر جو ہے سفیانی کا اس زمین کے اندر چلا جائے گا، سوائے 2 شخصیتوں کے۔ اس میں سے ایک سفیانی ہے، سفیانی وہاں زمین میں نہیں دھسے گا، لشکر اس کا ختم ہوگا، اور کچھ افراد اس کے جو دوسری جگہ پہ تھے وہ بچیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر سفیانی کا کیا ہوگا؟ یہ 2 آدمی جو بچیں گے جن میں ایک سفیانی ہے، تو سفیانی اس کے بعد پھر شام میں ظلم کرے گا۔ تو جب شام میں ظلم کرے گا تو اب فرشتے آسمان سے دعائی دیں گے اور کہیں گے خدایا ظہور کر، اے خدایا ظہور کر۔ چونکہ یہ تمام روایات منسوب ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں اس لیے منسوب کہہ رہا ہوں کہ بعض روایات اگر ضعیف بھی ہیں تو اگر ان کی نسبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دے دی جائے تو روزہ، اور حقیقت میں روایت نہ ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان میں میسیجز کو فارورڈ کرتے ہوئے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا دوسرے سوشل میڈیا پہ اس بات کا خیال رکھیں
کہ اگر ہم نے یہ کر دیا کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور حقیقت میں روایت نہ ہو تو پھر روزہ باطل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی جھوٹی نسبت ہم معصومین علیہ السلام کی طرف، خدا کی طرف اور انبیاء کی طرف روزے کی حالت میں نہیں دے سکتے۔ اس لیے علماء کرام جب مجلس پڑھتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ منسوب ہے امام کی طرف، یعنی حتمی نہیں کہتے اپنے آپ کو، تاکہ وہ اس پینل سے بچ جائیں اور اس مسئلے سے بچ جائیں روزے کو باطل کرتا ہے۔ تو مبتلات روزہ میں ایک چیز یہ بھی ہے، لہذا یہ جو تاریخ میں آیا ہے اور منسوب ہے احادیث میں کہ سفیانی شام میں ظلم کرے گا اور فرشتے اس وقت دہائی دیں گے اور کہیں گے خدایا اب تو ظہور کر دے، پھر کیا ہوگا کہ اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آواز دیں گے، جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس وقت میں یہ آواز بلند ہوگی اور یہ آواز سب جگہ پھیلتی چلی جائے گی۔ اب تاریخیں یہ لکھتی ہیں، روایات میں یہ ملتا ہے جو منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہ حضرت جبرائیل کی جب یہ آواز ہوگی، اچھا کچھ لوگوں نے کہا حضرت جبرائیل آواز دیں گے، اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے ایک بادل کے اندر سے آواز آئے گی، ندا آئے گی کہ جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ آواز خود بخود تبدیل ہوگی ہر زبان میں، تو پوری دنیا کے اندر وہ آواز پہنچے گی، اور جو جس زبان کو جانتا ہے اس زبان میں اس آواز کو سنے گا، اس ندا کو سنے گا۔ یہ وہی ندائے آسمانی ہے جو تیسری علامت ہے، اور جو جہاں پر ہے وہیں پہ اس آواز کو سنے گا کہ کوئی حق ہے آ گیا ہے، باطل کو جانا تھا وہ باطل چلا گیا ہے۔ اس آواز کو پورے دنیا کے اندر گونجارا جائے گا، یعنی پوری گونج اس کی اٹھے گی۔ آخر میں حضرت جبرائیل جب یہ پڑھ چکیں گے تو اب کیا ہوگا کہ سفیانی جو ہے جب یہ دیکھے گا کہ میرا لشکر بھی تباہ ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا، اس کے کچھ ہی افراد دوسری جگہوں پہ باقی رہیں گے، تو یہ کیا کرے گا، ایک چال چلے گا۔ کون سی چال چلے گا؟ یہ بڑا نقطہ قابل غور ہے زان گرامی، پوری مجلس ایک طرف، اور اس بات کو ذرا سا دھیان دیجیے گا۔ آپ حضرات تو میرے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ جو نوجوان طبقہ ہوگا یا بہرحال وہ افراد جن کی نگاہ نہ ہو اس طرح، اس کی بات خدمت میں پیش کروں گا۔ سفیانی جب دیکھے گا کہ اب میرا مرنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے تو سفیانی جا کر کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا۔ متوجہ ہیں حضرات میری طرف، سفیانی امام کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا۔ سفیانی ہے کون؟ یہ بنو امیہ سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بھی بیعت کی تھی جان بچانے کے لیے۔ بے شک سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اس لیے آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کرایا اس طرح۔ تو جو معرکہ سن 8 ہجری میں تھا کہ جب فتح مکہ ہو رہی تھی اور جب دیکھا گیا کہ اب ابو سفیان نہیں بچتا، تو لہذا ابو سفیان کو جب رائے دی گئی کہ بہتر ہے کہ تو بیعت کر لے اور اسلام قبول کر لے، تو فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان نے جان بچانے کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، جان بچانے کے لیے بیعت کی تھی رسول اللہ کے ہاتھوں پر۔ اسی نسل سے یہ آنے والا ابو سفیانی فرزند رسول خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا جان بچانے کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو کام ابو سفیان نے کیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں منافقت، اور جو کام رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھا کہ رسول اللہ کو صدق دل سے نہیں مانا تھا، یہی کام سفیانی بھی کرے گا۔ سفیانی کیا کرے گا؟ جب لوگ دیکھیں گے کہ سفیانی نے امام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے تو لوگ اسے تانا دیں گے اور کہیں گے کہ تو صبح سے شام تک تو ہم سے جنگ کراتا تھا اور تو اب اسی امام سے جا کر کے مل گیا جس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تو یہ بات اس کو ناگوار گزرے گی بیعت کرنے کے بعد، تو یہ اب بیعت کو امام علیہ السلام کی توڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک وسیلہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا تاکہ واصل جہنم ہو، تو کیسے ہو؟ یہ بیعت توڑے گا اور امام کے مد مقابل آئے گا۔ جب امام کے مد مقابل آئے گا تو اس کے کچھ افراد ہوں گے اور امام علیہ السلام کا ایک لشکر ہوگا، ان میں جنگ ہوگی۔ پھر خدا وند عالم امام زمانہ جل اللہ تعالی فرم شریف کو سفیانی پر فتح دے گا، یعنی امام علیہ السلام کامیاب ہوں گے اور امام علیہ السلام کا لشکر سفیانی کے سارے لشکر کو ہلاک کر دے گا، اور امام علیہ السلام خود سفیانی کو قتل کریں گے۔ تو سفیانی کا خاتمہ اس طرح سے ہوگا۔ یہ ایک
سفیانی کے بارے میں. اچھا بہت تاریخ ہے سفیانی کے بارے میں، لیکن اب ہم اتنا تفصیل سے نہیں جائیں گے تاکہ ہمارے ایک مجلس کا موضوع بھی بنا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت امام میں، یہ میں نے 3 علامتیں تو آپ کی خدمت پیش کی، اگر کبھی موقع ملا تو 2 علامتیں جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. عصر غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں؟ آیا یہ جو زمانہ غیبت چل رہا ہے اور وہ بھی بالخصوص ماہ مبارک رمضان جو شروع ہو گیا ہے اور اتنا عظیم مہینہ ہے، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمیں معرفت امام کو حاصل کرنا، چونکہ روایت میں ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ روایت منسوب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص پیغمبر اسلام کی جانب منسوب ہے کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو پہلا زینہ ہماری عصر غیبت میں جو ذمہ داری ہے، ہم معرفت امام کو حاصل کریں. ہمیں معرفت امام حاصل ہونی چاہیے. معرفت امام کے لیے کیا ملتا ہے جملہ؟ معرفت امام میں یہ نہیں ہے کہ امام کا نام کیا ہے، امام کے والد کون ہے، امام کی والدہ کون ہے، بلکہ معرفت امام میں یہ ہے سب سے اہم مسئلہ کہ ہمیں اطاعت امام میں آنا ہے. کیونکہ جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی اتنی معرفت انسان کی بڑھتی چلی جائے گی. ایک چیز. دوسری ذمہ داری ہماری عصر غیبت میں کیا ہے؟ ولایت اہل بیت سے متمسک ہونا ہے، ان سے ہمیں جڑ کر کے رہنا، ان کی ولایت کو اپنے اندر رکھنا ہے، اور ولایت دونوں ولایتوں کو رکھنا ہے. یہ ذرا سا اس کی طرف توجہ دلا دوں. ولایتیں 2 ہیں. امام کی عصر غیبت میں دوسری علامت یہ ہے کہ امام کی ولایت میں رہنا، اور امام کی 2 ولایتیں، ایک امام کی ولایت تکوینی ہے اور ایک امام کی ولایت تشریعی ہے. ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں جو ہمیں امام کی ولایت میں رہنا؟ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے اور اس میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ معصومین اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کائنات کے اندر تصرف رکھنے کا حق رکھتے ہیں، یہ ہے ولایت تکوینی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے بہت عظیم جملہ ہے یہ، بہت عظیم جملہ ہے یہ. یعنی ائمہ معصومین اللہ کی اجازت سے کائنات کے اندر تصرف رکھنے کا حق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں. اب اگر یہ سنگریزوں سے بلوا دیں، اب اگر یہ مردے کو زندہ کر دیں، اب اگر یہ چاند کے ٹکڑے کر دیں، اب اگر یہ سورج پلٹا دیں، تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے حق کے تصرف رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام. بے شک بے شک. یہ ولایت تکوینی ہے، اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی. یہ ذرا سی باتیں ہے عرفانی اور ایک فلسفانہ، لیکن ان کی طرف ہماری نسل نوجوان کو متوجہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں. یہ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم ولایت تکوینیہ میں ہم ولایت میں ہیں امام کی. تو کس طرح سے ولایت ہو؟ تو پہلا مرحلہ اذن الہی کے ساتھ حق کے تصرف رکھنا کائنات کے اندر. دوسرا مسئلہ تشریعی، ولایت تشریع ہے. بس یہی 2 ولایتیں، یا تکوینی ہوتی ہے تشریعی ہوتی ہے. تشریع کسے کہتے ہیں؟ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے ہادی برحق ہیں، ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے. یعنی وہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے مرشد ہیں، ان کی وجہ سے ہم ہدایت پا رہے ہیں. اس بات کا ہمیں یقین رکھنا ہے. اور اب اس کی طرف ایک روایت ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں من ثبتا، یہ منسوب ہے روایت، من ثبتا علی ولایتنا فی غیبت قائمنا عطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد. اس کو کہتے ہیں عزیزان گرامی ولایت آل محمد اور ولایت امام. جو شخص ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری دوستی اور ولایت پر قائم رہے، قائم کی غیبت میں ہماری دوستی اور ولایت پر قائم رہے، تو خداوند عالم ان کو 1000 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا کرے گا. وہ 1000 شہید جو جنگ بدر اور احد میں شہید ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے قائم کے انتظار میں کتنا عظیم ثواب ہے. زان گرامی ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم انتظار میں رہیں. یعنی ہمیں بدر اور احد کے شہیدوں کا ثواب لینا ہے تو ہم دوستی آل محمد اور ولایت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اپنے اندر رچا اور بسا کر کے رکھیں.
तीसरी हमारी जिम्मेदारी ज़हूर असर गैबत में क्या है, इंतजार फरज है, जो रवायत रसूल की तरफ अफजलो आमाल उम्मती इंतजारुल फरज, बेहतरीन तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ान ग्रामी, कितना बेहतरीन जुमला है हदीस का ये कि अफदलो आमाल उम्मती, मेरी उम्मत के बेहतरीन आमाल, सबसे ज्यादा अफजल आमाल कौन से, इंतजारुल फरज, उस कायम का इंतजार करना, यानी इंतजार करना खुद इबादत है। इंतजार करना मार्फत तो अपनी जगह, खुद इंतजार इमाम करना इबादत है और अफजल इबादत है। और चौथी अलामत असर गैबत में हमें क्या करना है, इस्लाह नफ्स करना है। इस्लाह नफ्स कैसा, अपने सेल्फ की तरबियत करनी है हमको। कैसे करनी है, अखलाक हसना और सिफात कमालिया से अपने आप को आरास्ता करना, हमारे अंदर अखलाक हो, हमारे अंदर किरदार आए, हमारे अंदर करैक्टर लूज ना हो, बल्कि हम अखलाक का एक मुजस्समा बनकर दुनिया वालों को बताएं, जिस इमाम का हम इंतजार कर रहे हैं, जब हम ऐसे हैं तो हमारा आने वाला इमाम कैसा होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, अखलाक हसना। और पांचवी और आज की मजलिस की आखिरी अलामत जो आपकी खिदमत में पेश करूं, माह मुबारक रमजान से तो मैं गुफ्तगू नहीं कर पाया, इतना मुझे वक्त नहीं मिला। समाजी इस्लाह है। अब तक मैंने कहा मेरी अपनी इस्लाह हो, समाजी इस्लाह। ये समाजी इस्लाह का मतलब क्या है, यानी अपने साथ साथ सोसाइटी की, समाज की, लोगों की, कम्युनिटी की भी हम इस्लाह करें, हमारे ऊपर फर्ज और लाजिम और जरूरी है। ये उर्दू फाउंडेशन आपका जो काम कर रहा है, हर हफ्ते एक पैगाम दे रहा है, वो यही है कि समाज की इस्लाह भी इसके अंदर होनी चाहिए। ये असर गैबत में अलामतों में से एक अलामत है और एक जिम्मेदारी है हमारी। और बिलखुसूस हमारा यूथ, हमारे जवान, उनको हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो वो सिराते मुस्तकीम और खत्ते मुस्तकीम से चली जाए। तो असरे गैबत में एक जिम्मेदारी ये भी है कि उन जवानों को बचाना है ऐसे माहौल में रह के जहां हम रह रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब यूथ को बचाएंगे, जवानों को बचाएंगे और उन्हें बताएंगे दीन क्या, इस्लाम क्या, मजलिस क्या, मातम क्या, अकीदे क्या, विलायत क्या, तो ये हमारी एक जिम्मेदारी पूरी होगी। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि असरे गैबत में अपनी पांचवी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। ये मजलिसें करके, ये नोहा पढ़ के, ये कसीदे पढ़ के, ये समाज की इस्लाह करके, ये सोसाइटी की इस्लाह करके, ये कम्युनिटी की खिदमत करके, ये हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं जो जिम्मेदारी हमारे सपुर्द की गई है। बहुत जरूरी है हमारे लिए जाने ग्रामी। मैं इसकी एक मिसाल छोटी सी दे के अपनी बात को वादे करना चाहूंगा। मैं उधर नहीं पहुंच पाया जहां मुझे जाना था, याम मादूदात और उस आय करीमा की तरफ, लेकिन एक रब देते हुए आपकी खिदमत पेश करूं। हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की है तो हम इस मकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन जब हम तरबियत कर रहे हैं अपने औलाद की तो 50% तरबियत कम हो रही है। तवज्जो चाह रहा हूं। अब जब वो अपनी तीसरी जनरेशन की इस्लाह करेंगे और तरबियत करेंगे तो 25% उनके यहाँ कम हो जाएगी तरबियत। तो बचते बचते एक जमाना ऐसा भी आता, तीसरी चौथी जनरेशन में अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया असर गैबत में, तो जो चौथी जनरेशन होगी उसको 0/0, उसको कौन सी तरबियत मिलेगी। जब उनको तरबियत नहीं मिलेगी असर गैबत में अज़ाने गिरामी, तो वो हाथ से निकल जाएंगे, तो वो जनरेशन हमारे हाथों से निकल जाएगी। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मार्फत इमाम के बाद यह है, हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, हमें इन्हें इमाम अलैहिस्सलाम की मार्फत करानी है। ज़हूर हो ना हो ये खुदा के हाथ में है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और असर गैबत इमाम अल्लाह ताला फरोज शरीफ में अपने बच्चों को बताना है कि इमाम क्या है और इमाम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी उनकी गैबत में क्या है। और ये बहुत जरूरी है। अब रहा मसला माह मुबारक रमजान का, अज़ाने गिरामी, देखिए जहां तक बात है माह मुबारक रमजान की, मैं आप हज़रात की खिदमत में एक बात पेश करूं। कुरान मजीद ने और अहादीस जो मंसूब हैं और माह मुबारक रमजान की तरफ एक बेहतरीन पैगाम दिया है। आज हम चलिए काम करते हैं कि कुरान मजीद की आयत को अगले वाली मजलिस में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे और अगली वाली मजलिस पेश करेंगे। मैं अभी तो आपने तर्जुमा भी सुना है और आयत जनाब जाफरी साहब से वो आयत करीमा की तिलावत का भी शरफ हासिल किया। मासूमीन की रवायात में रोजे की अहमियत क्या है, ये 2-3 लम्हों में जरा बात को खत्म करना चाहूंगा वक्त के अंदर अंदर। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ एक रवायत मंसूब और उसमें बताया गया कि इस्लाम की जो बुनियादें हैं 5 चीजों में है।
اس میں ایک روزہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اہمیت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس سے اس بات سے اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو پتہ چلتا ہے. اور پھر دوسری ایک روایت ہے جو کہ پیش کی جاتی ہے روزے داروں کی فضیلت میں کہ نوم الصائم عبادہ، روزہ رکھنا جو ہے یعنی روزہ رکھ کر کے سونا یہ ایک عبادت ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی جملہ آج کے لیے ہمارے لیے کافی ہوگا کہ روزے دار اگر سو بھی رہا ہے تو اس کا عبادت میں شمار ہو رہا ہے وہ سونا. سبحان اللہ سبحان ماہ مبارک. اب یہ روایات ہیں، میں اب ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں کہوں گا، انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. ماہ مبارک رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسے رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس میں ایک دو باتیں میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. ماہ مبارک رمضان کو رمضان کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا، اس کے بارے میں جو روایات منسوب ہیں اور جو علماء کے اقوال ہیں اس کی طرف آپ کی خدمت پیش کروں. پہلی چیز رمضان رمضا سے لیا گیا. اس کا روٹ ورڈز کیا ہے، رمضا، جس کے معنی ہے دھوپ کی شدت سے پتھر ریت وغیرہ کے گرم ہونے کے ہیں. یعنی اس میں پتھر گرم ہو جاتے ہیں دھوپ سے، ریت گرم ہو جاتا ہے، زمین گرم ہو جاتی ہے. اس لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضا کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، جلتی ہوئی جو زمین ہے اسے رمضا کہا جاتا ہے. اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تھے تو ماہ مبارک رمضان سخت گرمیوں میں تھا اس وقت میں، اور وہ تپ رہا تھا مہینہ. تو جب روزوں کی وجہ سے گرمیوں کا احساس جب زیادہ بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. پہلی علت تو یہ بتائی گئی ہے. اور یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح سورج کی تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلا دیتی ہے. سبحان یعنی اللہ. زمین کے اندر جو رطوبت ہے سورج کی گرمی اسے ختم کر دیتی ہے. لہذا وہ قول پیغمبر اسلام کا جو منسوب ہے انما سمی رمضان لأن رمضان یرمد الذنوب، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ رمضان مبارک جو ہے، رمضان جو ہے وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پہلی صفت تو یہی رمضان مبارک، یعنی رمضان گناہوں کو جلا دیتا. دوسری، رمضان رمضان سے ماخوذ ہے جیسے میں نے آپ کے بتایا، جس کے معنی ایسا ابر اور باران ہے جو موسم گرما کے آخر میں گرمی کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جیسے موسم گرما میں بادل آتے ہیں اور بارش آتی ہے اور گرمی کو ختم کر دیتی ہے، تو ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو انسانوں کے گناہوں کو بالکل گرمی کی طرح ختم کر دیتا ہے. جو کام بارش کرتی ہے وہی کام ماہ مبارک رمضان کرتا ہے. اب آخری حدیث آج کے سلسلے کی، تاکہ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لے سکوں، اور یہ حدیث بھی منسوب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت کرو جا رمضان ذہب رمضان، یعنی رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو لہذا اسے احترام سے کہو ماہ مبارک رمضان، رمضان کریم، رمضان شریف. جس طرح اللہ کے نام کے ساتھ میں صفت لگائی جاتی ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے ساتھ میں کوئی صفت لگا کر کے اس کو پیش کرو تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عرب جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے اسے نہیں کہتے رمضان آ گیا، بلکہ کہتے ہیں رمضان کریم مبارک. تو یہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق باتیں تھی. اب وہ باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ میں آئندہ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. یہی ماہ مبارک رمضان اتنا اہم رمضان بھی ہے، اتنا مہینہ مبارک بھی ہے کہ اپنے دامن میں بہت سی خوشیاں بھی لایا ہے اور پھر کائنات کا ایک غم بھی لے کر کے آیا. اور غم تو اس کے پہلے ہی اشرے سے شروع ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت. یہ ماہ مبارک رمضان اپنے دامن میں خوشیاں لیے ہوئے بھی ہے اور اپنے دامن میں غم لیے ہوئے بھی. بس میں چلتے چلتے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، آج زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا چونکہ ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور وقت بھی مجھے اجازت نہیں دیتا. ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور کبھی مجلس کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، کبھی فاتحہ کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے زان گرامی، کیا اپنے بزرگوں کو
اور اپنے ماں باپ کو زمانے کا امام پردے غیب میں رہ کر یاد نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر. کیا زمانے کا امام پردے غیب میں رہ کر اپنی جد ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو یاد نہیں کرتا ہو؟ کیا زمانے کا امام پردے غیب میں رہ کر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کو یاد نہیں کرتا ہوگا؟ کیا زمانے کا امام شہزادے علی اکبر کی شہادت کو یاد نہ کرتا ہوگا؟ کیا شہزادے علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی برچی کو یاد نہیں کرتا ہوگا؟ کیا زمانے کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد نہیں کرتا ہوگا؟ جب ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے مورث اعلیٰ کو یاد نہیں کرتے ہوں گے؟ اس لیے دعائے ندبہ کا جملہ ہے این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتولین کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کے جو مقتول ہیں ان کے قاتلوں سے بدلہ لے گا؟ عزیزو، ہم سے زیادہ میرا دل کہتا ہے ایک تصور ہے زمانے کا امام تڑپ رہا ہوگا، یا زمانے کا امام یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا میری جد ماجدہ کی قبر دھوپ میں اس طرح سے تپ رہی ہے، کسی غریب سے غریب کی قبر بھی اس طرح سے دھوپ میں نہیں تپتی، کیا میرا زمانے کا امام گریہ نہیں کر رہا ہوگا؟ لیکن میں کیسے وہ زمانہ بھول جاؤں جب میرا آقا حسین شہزادے علی اکبر کی طرف بڑھا تھا اور منصوب ہے مقتل میں ملا کہ شہزادے علی اکبر کے قریب پہنچا اور آخری سانس شہزادے علی اکبر نے لی ہے تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا دنیا بعدک العفا، میرے لال اس دنیا کے اوپر خاک ہے کہ تیرا بابا تیری لاش کو دیکھے تیرا بوڑھا باپ سیدہ کلال کمر کو پکڑ کر بیٹھ گیا، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ مولانا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اس مجلس کا ثواب جو بھی معین و مقدر ہے مرحوم کی روح کو اصال فرما اور ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ ماتم حسین۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب. قبلہ مولانا حیدر زیدی صاحب جو ہے کمیٹی سے خطاب فرما رہے تھے اور ماہ رمضان مبارک کے سلسلے میں بہت ساری معلومات بھی فراہم کی، بہت سارے فضائل بتائے امام کے بارے میں بھی۔ میں زیارت کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، زیارت بھی پڑھائیں اور دعا امام زمانہ بھی۔ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. متوجہ زیارات میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومن و مومنات اور خصوصاً مرحومین عابد علی صاحب کے اور راجہ محمود آباد کے مرحومین کے جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ. اعوذ باللہ. السلام علیکہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ امتان قتلتك ولعن اللہ امتان ظلمتك ولعن اللہ امتان سمعت بذلك فرضیت به. یا مولایا یا باب اللہ، اشہد انك كنت نورا في الاسلاب الشامخة والارحام المطہرة، لم تنسجك الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثيابها، واشہد انك من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشهد انك الامام البر التقی
रजी ज़की हादी उल महदी वअशहदु अन्नल अइम्मता मिन वल्दिकल कलिमतित तक़वा व अलामुल हुदा व उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया व अशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबिया व रसूलहु अन्नी बिकुम मुमिन व बिया बिकुम मुखिन बेशराए दीनी व खवातिम अमली व क़ल्बि लिक़ल्बिकुम सिल व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि सलवातुल्लाहि अलैकुम वला अरवाहिकुम वला अजसादिकुम वला अजसामिकुम वला शाहिदिकुम वला गाइबिकुम वला ज़ाहिरिकुम वला बातिनिकुम अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरल मुमिनीन अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुती लिल्लाहि व लिरसूलिहि अस्सलामु अलैका या अबुल फज़लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतक व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतक व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुगीस अशिया व ज़व्वार फी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबा व अबनाइकल अरबा अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सब मिलके पढ़ें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन मअना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि इबादत कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आबिद भाई, आप इतने सेल्फलेस देखा मैं आपके लिए दोस्त के मरहुमीन के लिए आपने करवाया एक मर्तबा, कभी शोहदाए उनके लिए पेशावर के लिए करवाया, कभी आपने जो है महमूदाबाद के लिए कराया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। आपके हमारे साथ मौजूद थे ज़ियारत के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम जनाब क़िबला हमारे आबिद भाई साहब के भी कि उन्होंने इस सादत में हिस्सा लिया और हमेशा लेते हैं। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करें, इनके मज़मून के। और इसके साथ ही मैं माइक जो है जनाब डॉक्टर ग़ज़नफ़र काफ़ी साहब के सुपुर्द करता हूँ। वो मजलिस के अंदर में कुछ तो इससे इतना पहले कि मैं आपको खुदाफिज़ कहूँ, मेरी दरख्वास्त है आबिद साहब से कि 2-4 लफ्ज़ पेश करें, तो बड़ी मेहरबानी। आबिद साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपका नहायत मशकूर हूँ और राजा साहब ऑफ महमूदाबाद के हमारी मिलत के ऊपर इतने एहसानात हैं। मैंने एक तस्वीर आपसे शेयर की थी, वो पेशावर तशरीफ लाए थे और मेरे खालू के मेहमान थे माशाअल्लाह, और उनके घर में पेशावर के हमायदीन के साथ वो तशरीफ फरमा थे। और तो हमने तो सिर्फ उनको सुना है, उनकी यादें जो थी वही अपने साथ लेके। और डॉक्टर कमर आबदी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से तफसील उनकी बयान की है। सिर्फ एक चीज़ का जो मैंने सुनी थी, शायद अगर गलती हो तो उसको वो कर ले। जिस वक्त उनकी तदफीन की बारी आई थी तो उस वक्त इमाम रज़ा के हरम में मजीद किसी को दफन करने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह अकबर। वो उन्होंने पाबंदी लग चुकी हुई थी उसके ऊपर। अच्छा। तो इसके लिए कहते हैं कि ईरान की मजलिस ने खसूसी इजलास किया था पार्लियामेंट ने और बिल पास किया था राजा साहब ऑफ महमूदाबाद की तदफीन की इजाजत देने के लिए। क्या सादत है। तो बाकायदा उन्होंने अपने कानून को अमेंड किया था इनके लिए
ماشاءاللہ اس چیز کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے کہ ان کی خواہش پوری ہو اور ان کو وہاں پہ تدفین نصیب ہو، تو جو ان کی خدمات تھیں اس میں ان کی خدمات کے سلسلے میں انشاءاللہ۔ ایک نکتہ جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ جب وہ لندن پہنچے، انگلینڈ میں سب سے پہلا مسلم ڈائریکٹر وہی تھے، اور اس کی وجہ سے آج مسلم اتنے زیادہ ہیں وہاں پر، اور آج کا جو رمضان مبارک کا جو آپ دیکھتے ہیں کل کا جو منظر تھا وہاں پر، یہ اس کا سلسلہ اسی سے ملتا ہے جنہوں نے بنیاد ڈالی، ماشاءاللہ جی ان کو جاتا ہے۔ جی بے شک ماشاءاللہ۔ بس میں بہت یہ شکریہ۔ جی بے شک میں یہ عرض کرنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے علی میاں لکھنؤ میں میرا اتفاق ہوا، بے پناہ خلوص اور محبت کی شخصیت، کیا بات۔ اور میں تو ایک انجان شخص تھا، مگر انہوں نے جس انداز میں پذیرائی کی، مطلب میں بتلا نہیں سکتا کہ کتنی طرح کے کھانوں سے نوازا، کیا بات۔ کتنی بار مجھ کو ٹاپ مجلسوں میں پڑھنے کی بھی دعوت دی، اور ان کی عجیب شخصیت کہ وہ اگر حضرت گنج میں بھی مل گئے تو وہ 7 بار سلام پتے کی طرح ہاتھ کا ہلنا، میں نے کوشش کی مگر میں نہیں کر پایا، کیسے کرتے تھے اللہ اکبر، بہت ہی عظیم شخصیت۔ بس میں اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بے پناہ شکر گزار ہوں، اور اگلی شب جمعہ کے لیے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، خدا عابد بھائی حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلام علیکم، خدا حافظ۔